أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. میرے سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں تم میں سے ہر شخص ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی حالت میں رہتا ہے. پھر جب دوسرے 40 دن گزرتے ہیں جمع و خون کی صورت اختیار کرتا ہے. پھر جب تیسرے 40 دن گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ گوشت کی صورت اسے عطا فرما دیتا ہے. 4 ماہ یعنی 120 دن جب گزرتے ہیں آسمانوں سے حکم ہوتا ہے تم انزل الیہ ملکن، او میرے پیغام رسا فرشتے جا. اے اللہ جی کہاں جانا ہے؟ فرمایا عالم اجسام کے اندر چلا جا. اے اللہ جی کیا حکم ہے؟ فرمایا میری وہ ذات ہے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. فرمایا ماں کے پیٹ میں صورت بناتا ہوں. اب آسمانوں سے فرشتہ آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پیغام رسا اس کی صورت بنا دے. اے اللہ کیسی بنانی ہے؟ آواز آتی ہے آنکھیں بنا دے خوبصورت بنانا، ناک بنا دے پتلی ناک بنانا، 2 کان بنا دے. اے اللہ جی 1 کان کیوں نہیں؟ فرمایا بس صورت نہ لگے. فرمایا منہ بنا دے. اے اللہ جی منہ بھی بنا دیا. فرمایا زبان بھی بنا دے. اے اللہ جی زبان بھی بنا دی. فرمایا خوبصورت جسم عطا فرما دے. جب خوبصورت جسم بنایا جاتا ہے، جب اس نطفے کو انسانی شکل میں ڈالا جاتا ہے، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَكْتُبْ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ. فرمایا 4 کلمے لکھ. اے اللہ جی کیا لکھنا ہے؟ فرمایا اجلہ ورزقہ وعملہ شقی او سعید. اللہ فرماتا ہے موت کا وقت لکھ دے. میرے بھائی بندہ دنیا میں آیا نہیں، 120 دن کا ماں کے پیٹ میں ہے. فرشتہ تقدیر لکھتا ہے یہ اس وقت اس دنیا سے چلا جائے گا. پھر اس کے بعد اس کا رزق لکھا جاتا ہے فلاں فلاں جگہ سے اسے رزق ملنا ہے. پھر اس کے بعد اس کا عمل لکھا جاتا ہے. پھر یہ لکھا جاتا ہے یہ مسلمان ہے یا کافر پیدا ہوگا، یہ لکھا جاتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ماں کے پیٹ میں 120 دن کا 4 ماہ کا بندہ ہوتا ہے یہ 4 باتیں لکھی جاتی ہیں. سرکار نے فرمایا اب وہ دنیا کے اندر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل الانسان ما اکبر من ای شیء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبیل یسر ثم اماته فاقبر. رب تعالیٰ فرماتے ہو انسان کس قدر نہ شکرائے مارا جائے. ہم نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے خون کے گندے قطرے سے تیری پیدائش کی. اب جب تیری پیدائش کی ہم نے تیری تقدیر کو بھی لکھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے آنے کے راستے کو بھی آسان فرما دیا. اے انسان پیار یہاں تک نہیں، تو دنیا کے اندر آیا میرا حکم تھا جھوٹ نہیں بولنا، تو نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا. شریعت نے تجھے غیبت سے روکا تو غیبت کرنا شروع ہو گیا. نماز پڑھنے کا حکم آیا تو نے نماز نہیں پڑھی. زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم آیا تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا. اے انسان ہر قدم پہ میری نافرمانی کرتا رہا، ہر قدم پہ تو میرے لیے میری معصیت کرتا رہا. رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر کیا ہوا انسان جب جانے لگا میں نے نہیں کہا اٹھا کے روڑی پہ پھینک دو، اٹھا کے کھائی میں پھینک دو. اے اللہ جی اب اس دنیا سے چلا گیا ہے. باپ بیٹے کو فائدہ نہیں دے سکتا، ماں بیٹے کو فائدہ نہیں دے سکتی. چلا گیا بے جان جسم پڑا ہے. اللہ جی اٹھا کے گھڑے میں پھینک دینا ہے، اوپر مٹی ڈال دینی ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے نہیں نہیں اے میرے بندے اس کی عزت و تکریم کرنی ہے. اے اللہ تعالیٰ کیسے عزت و تکریم؟ فرمائے اسے ٹھنڈا پانی نہ لگانا، گرم پانی لگاؤ. پرانا لباس نہ پہنانا، نیا لباس پہناؤ. ازائے سجدہ پہ خوشبو لگاؤ. اب اسے نیا لباس پہنا کے 4 آدمی اٹھا کے لے کے چلے. اے اللہ جی اب کیا حکم ہے؟ فرمایا شریعت بتاتی ہے جنازے سے آگے کوئی نہ چلے. اب جب جنازہ پڑھایا گیا اے اللہ جی کرنا کیا چاہتا ہے؟ آواز آتی ہے میرے بندے اب سارے
جنازہ پڑھ چکے، سارے لائن میں لگ گئے، بھیڑ میں چہرہ دیکھا، آواز آتی ہے اے اللہ جی یہ تیرا فرمان ہے، اس نے تو نمازیں پڑھی نہیں، اس نے تو روزہ رکھا نہیں، اے اللہ اس کا چہرہ کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ دنیا والوں کے پاس گیا تھا، دنیا والوں نے سلوک اچھا نہیں کیا، لیکن میں رب ہوں، میری شان ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ فرمایا میں کریم رب ہوں، میں اس سے پیار کرنے والا ہوں۔ اے انسان تیری اتنی اوقات کیا سارے لائن میں کھڑے ہو کے تجھے دیکھے، اے اللہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا جنازہ پڑھ کے دعا کرنا تمہارا کام ہے، اس کی نافرمانیوں کو معاف کرنا مجھ رب العالمین کا کام ہے۔ 4 باتیں لکھی گئی ماں کے پیٹ میں۔ آپ کو پتہ ہے جب بچوں کی جو مادہ ہوتی ہے نا، اس کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ پیٹ سے جب نکلتے تو پیٹ کو پھاڑ دیتے ہیں، جس سے ان کی ماں کی وفات ہو جاتی ہے۔ ثم السبیل یسرا، سانپنی کے 100 بچے پیدا ہوتے ہیں، 99 کو بھوک لگنے پہ کھا لیا جاتا ہے، 1 بچتا ہے۔ ثم السبیل یسرا، اللہ فرماتے ہیں انسان ہم نے تیرے آنے کے راستے کو آسان فرما دیا۔ ہائے ہائے ہائے، بولو یا سبحان اللہ۔ پتہ ہے کیا کہتی ہے ریسرچ؟ کہتی ہے جب ایک ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے نا تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کی ساری ہڈیوں کو توڑا جائے، پھر جوڑا جائے، پھر توڑا جائے، پھر جوڑا جائے، 3 مرتبہ یہ عمل کیا جائے۔ فرمایا جتنی تکلیف کو اکٹھا کیا جائے، ماں اپنے بچے کو جنم دینے میں اتنی تکلیف برداشت کرتی ہے، اتنی تکلیف۔ پھر مجھے بتائیں میرے بھائی، پیدا ہونے پہ نجاست اور گندگی میں لپڑا ہوتا ہے انسان، ماں باپ پھینکتے نہیں، پیار کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں ماں باپ، پھینکا نہیں جاتا۔ اور پھر اللہ کا کرم دیکھیے، یہ عالم نجس ہے، عالم اجسام جو ہے نا یہ عالم نجس ہے، ماں کے پیٹ میں نجاست ہوتی ہے۔ اب نجاست کے اندر انسان رہتا ہے، ناف کے ذریعے سے پرورش کی گئی، یہ گندا خون اس کے منہ میں نہیں گیا۔ اے اللہ جی تو دنیا کے اندر انسان آتا ہے تو منہ کے ذریعے سے کھاتا ہے، پرورش منہ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اللہ جی یہ کیا، یہ دنیا کے اندر آیا تو اس نے منہ کے ذریعے سے نہیں، ناف کے ذریعے سے ماں کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر پرورش کی گئی۔